نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج کا یہ دن اسلامی تاریخ کا ایسا دن ہے جس نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی درخشاں جہت بدل دی۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دن ام الفضل پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت آپ میں حاضر ہوتی ہیں، جبکہ ابھی امام علی مقام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پر ایک بڑی پریشانی میں آقا علیہ السلام سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گرا ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھتے ہی میں پریشانی کے عالم میں بیدار ہوئی، اور اب تک یا رسول اللہ اسی غم میں مبتلا ہوں، یہ کیسا خواب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کے اپنے چہروں پہ تبسم بکھیرا اور فرمایا، یہ بڑا مبارک خواب ہے، میری لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ اب جو فرزند عطا فرمائے گا وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ وہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، الحسین منی وانا من الحسین، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب ہم آپ کی پیدائش کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہجرت کے مدینہ 4 سال گزر گئے ہیں۔ کاشانہ فاطمہ زہرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، سیدہ کائنات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں دے دیا۔ چہرہ امام حسن پر نظر ڈالی، ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعا کی، اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، الہی میرے حسین کو صبر و جبر عطا فرما۔ تو اس کو چند اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ 4 ہجری کاشانہ فاطمہ، جلوہ گر ہوئے حسین، پیارے نانا پاک کی آغوش میں ڈالے گئے حسین، اللہم آت الحسین صبرا واجرا کی لب پر آئی دعا، الہی میرے حسین کو صبر و اجر کرنا عطا۔ چہرہ حسین پہ جب رحمت للعالمین نے ڈالی نظر، آنے والی آزمائشوں کی دے دی سب خبر، لے کے گود سے کندھوں تلک ملتا رہا پیار ہی پیار، آتی ان سے خوشبو جنت، تو فرمایا انہیں جنتی جوانوں کا سردار۔ سفر چلتا گیا، اب 61 ہجری آ گئی۔ 61 ہجری کا محرم آ گیا، لیے آزمائشوں، ابتلاؤں، غموں کا ہجوم، طے کرے صبر و رضا، مکہ مکرمہ سے چلے تھے سوئے کربل، لیے قافلہ مظلوم، میدان کربل میں قافلہ حسین نے لگا دیا تھا ڈیرا،
بھوکے پیاسے معصومین کو یزیدی گماشتوں نے آ گھیرا، اشرف داستان کربل نہیں کی جا سکتی بیاں، اشرف داستان کربل نہیں کی جا سکتی بیاں، بے گورو کفن شہداء کے لاشیں بکھرے تھے جہاں۔ اب صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود میں آپ نے پرورش پائی، بلکہ حسینین کریمین نے نانا کے لاڈ لیے، اللہ کے حکم کے مطابق واپسی، تو جو بیتی ہوگی یہ صبر کا پہلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جلد ہی 6 ماہ بعد پیاری والدہ کی شفقتوں سے بھی محروم، یہ دوسرا صبر کا امتحان تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے وہ داستان ہے جو آج کے دن وقوع پذیر ہوئی۔ زمین اداس فلک کا رشک بار لگے، غم حسین میں دنیا ہی سوگوار لگے، ہر آنکھ نم ہے، ہر سمت ایک اداسی ہے، دل و جاں آج بہت ہم کو بے قرار لگے، لہو سے دھو گئے امت کے سب گناہ حسین، بشر کیا آج خدائی بھی زیر بار لگے، وہ قافلہ ہے حسینی، وہ کربلا کی زمین، جسے ہے یاد اسے کب بھلی بہار لگے، وفا جس نے بھی کی خدا کی قسم، اسی کا دونوں جہاں میں بیڑا پار لگے، عجب سکوت ہے در پہ نبی کے، آج ایاز کے سونا آج بہت مصطفیٰ کا دیار لگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ مختصر طور پر یہ ساری کہانی ہماری نظر میں آئے۔ ایک طرف حسینیت، دوسری طرف یزیدیت، ایک طرف جنت کے سردار، دوسری طرف اقتدار کے لالچی ناہنجار، ایک طرف خانوادہ رسول کے معصوم، دوسری طرف ظالم یزیدی مذموم، ایک طرف خیموں میں پاک بھاگ بیبیاں، دوسری طرف یزیدی ٹولے کی بد نصیبیاں، ایک طرف نواسہ رسول، دوسری طرف یزیدی مجہول، لوگوں یوں مار گئے کربلا بپا ہوا، لشکر یزید کے سامنے حسین تھا ڈٹا ہوا، یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی، حسینیت قائم عظیم مثالے صبر و قرار گئی۔ تو اس کا نتیجہ جو نکالتے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ تحقیقی چیزیں ہیں، کنٹروورشل بنا دیا، کسی نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس تاریخ میں پڑھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا۔ مختصر یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یزید پلید فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا، شہداء کربلا کی شہادت کا ذمہ دار تھا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنے والا تھا۔ یہ تحقیق امام سیوطی مجدد الثانی نے ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو لعنتی قرار دیا ہے۔ امام احمد اس کو کافر کہتے ہیں،
جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حافظ تھا، حافظ تو سب اسی وقت اس وقت سارے ہی تھے، تو تھا تو صحابی کا بیٹا، تاریخ نے نیا موڑ لینا تھا، یزیدیت اور حسینیت کا تا دم قیامت۔ اب حسینیت سوچیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یزیدیت کو چاہیے کہ اگر وہ حسینیت کی طرف اب بھی آ جائیں گے تو ان کی اگلی زندگی بھی سنورے گی اور ان کی یہ زندگی بھی سنورے گی۔ اسی طرح قاسم نانوتوی جو بندی علماء ہیں، رشید گنگوہی، اشرف علی تھانوی بھی اس کو فاسق قرار دیتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطاعت اور حضور امام علی مقام کی سنگت عطا فرما، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اجاگر کر اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا بناؤ۔ جزاکم اللہ خیر۔